ایک بزرگ تھے جنہوں نے 70 سال تک پوری زندگی عبادت میں گزاری. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بخشش نہیں ہوئی, ابھی تو معاملہ رکا ہوا ہے. کہا 70 سال عبادت میں گزرے؟ کہا ایک جملے پر میری پکڑ ہو گئی, اللہ نے ایک جملے پر میری پکڑ کر لی. کہا کہ آپ جیسا ولی, آپ جیسا بزرگ کہلانے والا کس پر پکڑ ہو گئی؟ فرمایا اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا تھا, اب بارش کا موسم نہیں تھا, اچانک بارش ہونے لگی. تو جب بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اوف, یہ بے وقت کی بارش. میرے منہ سے نکلا بے وقت کی بارش. جب انتقال کے بعد رب کے حضور پہنچا تو رب نے پوچھا بندے ہمارے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, پھر تو نے بارش کو بے وقت کیسے کہہ دیا؟ جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا ہم تجھے بخشیں گے نہیں. اب میں کیسے بارش کو بے وقت ثابت کروں؟ موسم تو تم نے بنائے ہیں کہ جون سے لے کر کے فلاں مہینے تک بارش ہوگی, فلاں سے لے کر فلاں مہینے تک گرمی ہوگی, فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک سردی. تقسیم تم نے کیا ہے, اللہ نے نہیں کیا. اللہ جب چاہے بارش برسا دے, جب چاہے سردی کر دے, جب چاہے گرمی کر دے. تو تم نے کیسے کہہ دیا بے وقت کی بارش؟ اللہ کے یہاں تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. فرماتے جواب دیتے نہیں بنتا, کیا جواب دے؟ اور اگر خدا بخشنے پر آئے تو ساری عبادتیں درجات کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر اللہ بخش دیتا ہے. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دینا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ 500 کتابوں کے مصنف, 500 کتابیں لکھی, اور ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی. امام غزالی وہ بزرگ ہیں. بچپنے میں تقوی کا یہ عالم تھا. ایک دن استاد نے بلا کر پوچھا غزالی بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ نہیں جواب دیا. پھر پوچھا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ نہیں جواب دیا. کہا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ اگر میں کتاب کا سوال پوچھتا تو ممکن ہے تجھے یاد نہیں تھا, نہیں بتاتا. نام بھی بھول گیا تو؟ ڈنڈا اٹھایا, خوب مارا. اٹھ کر کے گئے, وضو کر کے آئے. کہا استاد میرا نام محمد ہے, میرے باپ کا نام بھی محمد ہے, میرے دادا کا نام بھی محمد ہے. استاد نے کہا بیٹے پہلے بتا دیتا تو مار سے بچ جاتا. عرض کیا استاد ڈنڈے کھانا پسند ہے, بے وضو محمد کہنا پسند نہیں ہے. بچپن میں جس کے تقوی کا یہ عالم ہو وہ حضرت امام غزالی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے تشریف لے گئے. خواب میں کسی نے دیکھا, پوچھا امام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا جو 500 کتابیں لکھی تھی وہ ایک طرف رہ گئی, اس سے تو درجات بلند ہوئے. نمازیں پڑھی تھی درجات بلند ہوئے, تہجد پڑھی تھی درجات بلند ہوئے, تقوی اختیار کیا تھا درجات. بخشش ہوئی جس پر وہ بہت چھوٹی سی نیکی, بہت چھوٹی سی نیکی پر میری بخشش ہوئی. پوچھا وہ کون سی نیکی تھی؟ فرمایا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جو کتاب میں لکھ رہا تھا اس پر ایک چونٹی آئی, اس کے منہ میں دانا تھا. میں نے سوچا کہ اس چونٹی کو پھونک دوں. میں نے سوچا پہلے اس چونٹی پر قلم رکھ کے اس کو مار ڈالوں. دل میں خیال آیا غزالی اس کو مار ڈالنے سے تجھے فائدہ کیا ملے؟ تو سوچا چلو مارتے نہیں ہیں, پھونک دیتے ہیں. پھونکیں گے تو چونٹی اڑ جائے گی, ہم اپنا کام کریں گے. پھر خیال آیا غزالی اگر تو پھونک دے گا تو دانا الگ گرے گا, چونٹی الگ گرے گی. پتہ نہیں کتنی محنت سے اس نے تلاش کیا ہوگا, پھر اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا. امام غزالی کہتے ہیں بس میں نے قلم رکھ دیا اور انتظار کرنے لگا. چونٹی گزرتی رہی, گزرتی رہی, گزرتی رہی, گزرتی رہی, گزر گئی. میں نے کام شروع کیا. جب مجھے موت آئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا غزالی تو طاقتور تھا اور میری مخلوق کمزور تھی, تو نے اپنی طاقت کے سامنے میری کمزور مخلوق کو بخش دیا. میرے سامنے تو کمزور ہے, میں طاقتور ہوں.
جب تو نے میری کمزور مخلوق پہ رحم کر کے اس کو بخش دیا، اس کے صدقے میں تجھ پہ رحم کر کے میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ نے چونٹی پر رحم کرنے کے صدقے میں مجھے بخش دیا۔ اے نمازیوں، نماز پڑھ کر بھائی سے بات بند کرنے والوں، نماز پڑھ کر بیوی پر ڈنڈے برسانے والوں، نماز پڑھ کر حلال و حرام میں تمیز نہ کرنے والوں، آقا فرماتے ہیں جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات بند کر دی، نہ اللہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ صرف نماز ہی پر ناز مت کرنا، سوچو اگر غزالی جیسے ولی کو چوٹی پر رحم کرنے کی بنیاد پہ بخشا جا سکتا ہے تو تمہارے دلوں سے رحم کہاں چلا گیا؟ آج ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر لڑنے کے چکر میں ہو، پڑوسی کو دکھ دیتے ہو، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہو، ایک دوسرے سے محبت کا برتاؤ نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تم نے نماز ہی کو سب کچھ سمجھ کر سب چیزوں کو چھوڑ دیا تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ نماز پڑھو لیکن مکمل نظام عبادت کے ساتھ پڑھو۔ اسلام مکمل نظام ہے، اسلام مکمل دین ہے۔ ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں سجدے ہو رہے ہیں اور ماں گھر میں رو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، اللہ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کی نماز ادھوری رہتی ہے، نامکمل رہتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف نماز نماز کا نعرہ لگاتے ہیں اور نبی کو بھول جاتے ہیں۔ ارے ماں ناراض ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی، نبی ناراض ہو تو نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ماں ناراض ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو اور ناراض کرتے ہو، نبی کے علم غیب کا انکار کر کے نبی کو ناراض کرتے ہو، نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر کے نبی کو ناراض کرتے ہو، نبی کو مردہ کہہ کر گالی دیتے اور نبی کو ناراض کرتے ہو۔ بتاؤ جس سے صاحب معراج ناراض ہے، نماز لانے والا رسول ناراض ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ ارے نماز وہ نماز نہیں کہ نبی کو اپنی طرح کہہ کے نماز پڑھو، نماز تو وہ نماز ہے کہ سر جھکے گا کعبے کے سامنے، دل جھکے گا مکین گنبد خضرا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ورنہ ایسے نمازی تو دنیا میں بہت ملیں گے کہ جن کی پیشانی پر نماز کے دھبے آ گئے لیکن دل پر نماز نے کوئی اثر نہیں کیا۔ مگر آؤ ایک عاشق جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہے اور دل گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہے، اس کی 2 رکعت نماز بھی زندگی میں انقلاب بپا کر دیتی ہے۔ ابھی آپ نے پیر باپو سے ذوالنون مصری کا واقعہ سنا، آئیے ذوالنون مصری کی زندگی کا دوسرا واقعہ آپ کی زندگی میں خدمت میں پیش کروں۔ ایک نچنیا تھی جو مصر میں آئی تھی اور خوب اچھی انداز سے ناچتی تھی۔ مصر کا ہر جوان اس کے ناچ پہ قربان تھا، اس کے ناچ پہ شیدا تھا۔ روزانہ رات میں شراب و شباب کی اور ناچ گانے کی محفل سجتی تھی۔ یاد رکھیں یہ گانا بڑی بری چیز ہے، گانا بڑی بری چیز ہے، گانا اچھوں کو تباہ کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے بارش کے گرنے سے سبزہ پیدا ہوتا ہے ویسے میوزک کی آواز سے دل میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ گانا بڑی بری، آپ کو پتا ہے روایات کے اختلافات میں نہیں جاتا لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہے۔ مولا علی کا قاتل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ وہ عبد الرحمن کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ علی مرتضیٰ کا شیعہ تھا۔ پہلے شیعہ علی کا بڑا عاشق، مولا علی کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ بہترین قاری قرآن، بہترین حافظ قرآن، علی کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا۔ ایک جنگ میں مولا علی نے فتح حاصل کی تو عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا کہ جا اور کوفہ میں خوشخبری سنا دے کہ مولا کو فتح مل گئی۔ فتح مولا کو نہ ملے گی تو کس کو ملے گی؟ اللہ نے مولا کے ساتھ فتح کو
متمسک کر دیا۔ فتح علی کو ملی، یہ نکلا کوفہ آیا، نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ کوفہ کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، اس نے سوچا جا کر منع کر دو۔ اندر گیا، ایک خوبصورت لڑکی گا رہی تھی، گانا اتنا اچھا لگا، بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کی صورت دیکھی، فدا ہو گیا۔ جب اس نے گانا مکمل کیا، لڑکی جان گئی یہ کون ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا تو بڑی خوبصورت ہے، تیری آواز بڑی اچھی، تیرا گانا بڑا اچھا، کیا میرے ساتھ نکاح کرے گی؟ لڑکی نے کہا کروں گی۔ وہ لڑکی خارجی تھی، علی مرتضی کی دشمن تھی وہ لڑکی۔ اس کو بھیجا گیا تھا کوفہ میں خاص مشن دے کر، کہا نکاح کرے گی؟ علی کے شیعہ نے کہا تو اس نے کہا بالکل کروں گی، لیکن مرد کی کمزوری کو عورت جانتی ہے، مگر تو میرا مہر نہیں دے سکے گا، تو اتنا کمزور ہے۔ وہ تیخ میں آ گیا، کہا کیا ہے جو نہیں دے سکوں گا؟ کہا نہیں دے سکے گا۔ کہا خدا کی قسم جو کہے گی دوں گا۔ تو لڑکی نے کہا پھر دے دے۔ کہا کیا مہر ہے؟ تو کہا میرا مہر بڑا مہنگا ہے۔ کہا کیا ہے؟ علی کا سر دینا ہوگا، یہ میرا مہر ہوگا۔ اس نے کہا پھر پکا علی کا سر لا کر دوں گا۔ جو کل تک علی کا شیعہ کہلاتا تھا، محب کہلاتا تھا، گانے نے اس کو علی کا دشمن بنا دیا۔ اب وہ کیا تھا؟ ایک خنجر لیا اور خنجر لے کر اس کو زہر میں بجھایا اور مولائے کائنات کا انتظار کرنے لگا، علی آئے تو شہید کر دوں، اور اس نے شہید کر دیا۔ بتاؤ محب کو دشمن بنا کر قاتل کس نے بنایا؟ گانے نے۔ اور آج تم اسی گانے کے پیچھے پڑے ہو۔ دنیا نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں گانے میں مبتلا کیا ہے۔ دنیا جانتی ہے گانا جب محب علی کو قاتل علی بنا سکتا ہے، تو دنیا نے بہت سوچ سمجھ کر تمہیں گانے میں مبتلا کیا۔ جب تک گانے میں مبتلا نہیں تھے، زلف واللیل کے شیدائی تھے، رخ والضحیٰ کے تمنائی تھے، ید اللہ ان ہاتھوں کے شیدائی تھے، لیکن جب سے گانے میں مبتلا ہوئے، کسی کے زلف و رخسار میں ڈوب گئے، اب تمہیں نبی کا چہرہ یاد نہیں آتا، اب تمہیں نبی کی زلفیں یاد نہیں آتی، اب تمہیں نبی کا پسینہ یاد نہیں آتا۔ نادانو، نبی کا پسینہ اور زلفیں تو دور کی بات ہے، تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ نبی کا اصلی نام کیا ہے، نبی کا ذاتی نام کیا ہے، یہ بھی تمہیں یاد نہ رہا۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں یہ بھی تمہیں پتا نہ رہا، نبی کے بیٹے کتنے یہ بھی تمہیں پتا نہ رہا، کس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی یہ بھی تمہیں یاد نہ رہا، مدینہ منورہ میں کب آئے یہ بھی تمہیں یاد نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم گانوں میں مبتلا ہو گئے۔ چھوڑ دو ان گانوں کو، خوشی کا موقع ہے تو گانے، غموں کا معاملہ ہے تو گانے، پکنک کا معاملہ ہے تو گانے، چھوڑ دو۔ آقا فرماتے ہیں جو قوم، میری امت کے جو لوگ گانے کثرت سے سنیں گے اور شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اللہ قیامت کے دن یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح کر دے گا یا تو بندر کی طرح کر دے گا۔